نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین، علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل اور بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے مقدس، دنیا کی سب سے پاکیزہ، دنیا کی سب سے عظیم الشان کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف صادق اور سچا ہے۔ وہ قرآن جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے برحق اور صادق ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ، تاجدار مدینہ، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے پسمردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہ وہی قرآن ہے کہ جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور دیانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی بدولت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ خود رب کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکت سے اجڑے ہوئے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو، مجھے افسوس اس بات پر ہے، میں غمزدہ اس بات پر ہوتا ہوں کہ آج کے اس دور میں قرآن پاک حفظ کرنے کو فضول کام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت، کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر تو پہنچے۔ محترم سامعین، یاد رکھو کہ قرآن کریم دنیا کے نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔
یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم رب کائنات کی عظیم، مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا خود خالق امین، اور جس ذات کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی روح الامین، اور جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی صادق الامین، اور جس مقام پر نازل ہوا وہ مقام بھی بلد الامین، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، خدا کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ حق تعالی شانہ کو خود تمام مخلوق پر۔ میرے عزیز ساتھیوں اور میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ اب بتاؤ یہ کہ جب حافظ قرآن کے والدین کا یہ مقام ہوگا، یہ مرتبہ ہوگا، یہ اعزاز و اکرام و انعام ہوگا، بتاؤ حافظ قرآن کا خود کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حافظ قرآن حاضر ہوگا اور 10 ایسے لوگوں کی یہ سفارش کرے گا کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کہ جن کو جہنم میں جانے کا اعلان کر دیا گیا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت حافظ قرآن کی اس سفارش کو قبول فرمائیں گے اور 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے نجات ملے گی کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم رب کائنات کی عظیم سعادت اور برکت ہے، جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو حقیر اور ذلیل جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی میکدیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جھولا عرب کا خطاب دیتا، کوئی جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جھولا عرب تھا صحابہ اکرام ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں، بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم سامعین، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے ہوئے جھنڈے ٹوٹ کر گر پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو ساری کائنات کو نور ملا، قرآن آیا تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بن گئے، قرآن آیا تو توحید ملی، قرآن آیا تو ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار حسن عطا ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئی، قرآن آیا تو احکام ملے، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن آیا تو عزت و شرافت ملی، قرآن آیا تو میرے محترم باوقار ساتھیوں سب کچھ ملا، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہم سب لوگوں نے قرآن کے دامن تقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم کی جس کے سر پر عزت اور رفعت کا تاج تھا، وہ ذلت اور رسوائی کی گڑھے میں جا گری۔ وہ مسلم قوم جس کا کامیابی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، آج ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کے ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے تمام کے تمام درندوں نے پورا کا پورا جنگل خالی کر دیا تھا، آج اس کا حکم ماننے کے لیے ایک چیونٹی بھی تیار نہیں۔ وہ مسلم قوم کہ جس نے کبھی سلطنت و حکومت کا فریضہ انجام
دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ مسلم قوم کے جن کر کبھی تاریخ نازہ تھی آج ماتم کنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ قوم کی جس کا ماضی روشن اور تابناک تھا، حال و مستقبل آج اس کا تاریخ ہے۔ اس لیے مسلمانوں سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، کسی نے خوب کہا ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کس رہے ایمان میں۔ میرے محترم باوقار ساتھیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح ہمارا حال اور مستقبل روشن اور تابناک ہو، تو ہمیں قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے، تو ہم کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن ہم نے اگر خدا نہ خواستہ 2 پیسے کی لالچ میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا اور ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ رب العزت کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔